آج کی پہلی صورت جو انشاءاللہ ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ 63 سورہ منافقون ہے اور 28واں پارہ چل رہا ہے۔ منافقون منافق کی جمع ہے، پلورل ہے، اور منافق کا مطلب ایک ایسا انسان جس کے دل میں کچھ ہو اور زبان پہ حرکتوں میں کچھ ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ منورہ میں یہ منافقوں کی ایک مستقل جماعت تھی جن کے دل میں ایمان نہیں تھا، اور یہ کافروں کو مسلمانوں کے خلاف مدد کرتے تھے۔ تو ان کے بارے میں جو ہے بات آئی ہے، اور ان کی ایک خاص بات یہ ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں کئی نمازیں پڑھی ہیں۔ تو ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ ایمان جس کے دل میں نہ ہو ویسی امامت میں بھی جو ہے وہ فائدہ نہیں دیا ان لوگوں کو، کیونکہ ان کے بارے میں بشارت آئی کہ یہ دوزخ کے بالکل نچلے حصے میں رہیں گے۔ تو ایمان شرط ہے، ہمارے پاس پروسیجرل امپورٹنس زیادہ ہو گیا ہے۔ ایمان شرط ہے، ایمان اگر ہو تو پھر بات الگ ہے، ایمان نہیں ہو تو ایسے بڑے بڑے اماموں کے پیچھے بھی نماز پڑھنے سے جو ہے کوئی فرق معلوم نہیں ہوتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو فائدہ پہنچانے والے ہیں، رحمان ہے، رحیم ہے، رحم کھانے والے ہیں، ترس کھانے والے ہیں۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشہد انک لرسول اللہ، جب آپ کے پاس منافق آتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یعلم انک لرسولہ، اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ آپ اس کے رسول ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، لیکن اللہ تعالیٰ بھی شہادت دیتے ہیں، گواہی دیتے ہیں کہ یہ منافقین جھوٹے ہیں۔ حالانکہ منہ سے بول رہے ہیں آپ کو رسول اللہ، لیکن یہ دل سے نہیں مانتے، یہ کذب ہے، یہ جھوٹ ہے۔ یعنی ان کا پیشہ منافقین کا یہ تھا کہ جھوٹ ہے۔ تو ایک کذب کے لفظ کو ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ آگے سمجھ میں آئے گا کہ یہ ہم پہ کیسا اپلائی ہوتا۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، اور یہ اپنی خصموں کو ایک ڈھال، شیلٹر بنا کے رکھیں۔ کیا خصمیں؟ جیسا مفسرین نے بتایا ہے کہ یہ خصمیں کھاتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں، یہ خصمیں کھاتے تھے کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مان لیے ہیں۔ اب یہ ایک ڈھال بنا کے کرتے کیا تھے؟ فصدوا عن سبیل اللہ، تو لوگوں کو اور خود بھی جو ہے اللہ کے راستے سے روکتے تھے دوسروں کو۔ انہم ساء ما کانوا یعملون، اور یہ جو کچھ کرتے تھے یہ بہت برا تھا، یعنی خود بھی ایمان نہیں لاتے تھے اور دوسروں کو بھی جو ہے روکتے تھے۔ ذالک بانہم آمنوا ثم کفروا، یہ اس لیے یہ رکاوٹ جو لوگوں کو کرتے تھے دین سے، اس لیے کہ انہوں نے پہلے ایمان لایا پھر کفر کیا۔ کیونکہ ایک خاص بات ہے، یہ ایمان لائے تھے لیکن اس کے بعد میں انہوں نے کفر کیا۔ اب یہاں ہم کو سمجھنا ہے کہ دو کیٹیگریز ہیں انسانوں کے، ایک کفر کے تحت آتی ہے اور ایک ایمان کے تحت آتی ہے۔ اب یہاں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ منافقین بھی کافر ہیں، اور پھر سورہ آل عمران کی 151 آیت میں مشرکین کو بھی کافر کہا گیا۔ تو مطلب یہ ہے کہ کفر میں کون کون آتے ہیں؟ کافر، منافق، مشرکین، کاذبین، ظالمین، مفسدین، فاسقین، یہ تمام جو ہے کافروں کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ ادھر مومنوں کی کیٹیگری میں کون آتے ہیں؟ کہ مومنین، مسلمین، محسنین، صالحین، صادقین، شاہدین، شہداء، یہ تمام جو ہے مومنین کی کیٹیگری۔ اب یہ ہے کہ ان کے ہر ایک کی ایک خاص کوالٹی ہے، اس واسطے ان کو ایک نام دے دیا کہ کوئی جھوٹ زیادہ بولتا تو ان کو کاذبین بول دیے، جو ظلم زیادہ کرتا تھا تو ان کو ظالمین بول دیے۔ لیکن کیٹیگری دو ہی ہیں انسانوں کی، ایک ایمان لانے والوں کی کیٹیگری ہے، ایک کفر کرنے والوں کی کیٹیگری ہے، انکار کرنے والوں کی۔ تو یہ منافقین کون سے کیٹیگری میں آتے ہیں؟ کفر کرنے والوں کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ تو جب انہوں نے ایمان لا کر کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ فَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ کو سیل کر دیا، ان کے دل و دماغ پہ قفل ڈال دیا، ان پہ مہر لگا دی۔ تو اس کا نتیجہ یہ کیا ہوا؟ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، تو وہ کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ جب دیکھیے کوئی انٹری بلاک ہو جائے، جیسا مسجد کے دروازے کو اگر کوئی قفل ڈال دے تو نہ کوئی باہر سے اندر آئے گا نہ اندر سے باہر جائے گا،
یہی چیز کو جو ہے سورہ بقرہ کی 6 اور 7 آیت میں کہا کہ ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتهم ام لم تنذرهم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم ولا سمعهم ولا ابصارہم غشاوہ لہم عذاب عظیم. یہ کافر کیونکہ انہوں نے کفر کیا، ان کا معاملہ ایسا ہے کہ آپ ان کو سمجھاؤ یا مت سمجھاؤ یہ ایمان نہیں لانے والے. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پہ سیل کر دیا ہے اور ان کے کانوں پہ سیل کر دیا ہے، ان کی آنکھوں پہ جو ہے پردہ ڈال دیا ہے، لہٰذا یہ کچھ سمجھتے نہیں اور ان کے لیے بڑا عذاب عظیم ہے. تو یہاں یہ سمجھنا ہے کہ یہ قلوبہم فہم لا یفقہون، قلوب کے ساتھ فقہ سمجھنے کی بات آ رہی ہے. تو ہمارے پاس دل اور دماغ الگ کیٹیگریز ہیں. بھائی میں کسی ڈاکٹر صاحب سے یہ بات کنسلٹ کیا تو انہوں نے یہ کہا کہ بھائی برین کی ایکٹیویٹی دل کی ایکٹیویٹی پر ڈیپینڈ کرتی اور دل کی ایکٹیویٹی برین کی ایکٹیویٹی پر ڈیپینڈ کرتی، انٹر ڈیپینڈنٹ ہے. ایک صاحب کوئی بری خبر سنے، دماغ اتنا پریشان ہوا کہ ہارٹ اتنا بلڈ پمپ نہیں کر سکا، کارڈیاک اریسٹ ہوا، ختم ہو گئے وہ. تو دل و دماغ کی جو مناسبت ہے. پھر دوسری چیز یہ ہے کہ عام فہم زبان میں ہم اردو میں بھی یہی بولتے کہ بھئی دل نہیں بول رہا تھا، کیوں آپ کل تشریف نہیں لائے وہاں؟ تو جی ہاں بھئی دل نہیں بول رہا تھا جانے کے لیے. دل نہیں بولتا، سائنٹیفیکلی تو دماغ بولتا. دل تو جو ہے صرف خون پمپ کرتا. تو یہ قلب کا جو لفظ ہے اسی سے لفظ انقلاب ہے. انقلاب کس کو بولتے ہیں؟ ایک ایجیٹیشن، ایک ہنگامہ ہو جانا. تو یہ دل جو ہمیشہ تڑپتے رہتا، اس کو جو ہے قلب اس لیے بولتے کہ ہمیشہ حرکت میں رہتا. اب اس زمانے میں دماغ حرکت میں رہتا، یہ لوگوں کو نہیں معلوم تھا. دماغ بھی تو ہمیشہ حرکت میں رہتا، لہٰذا اب دل فیل ہونے پہ جو ہے موت ڈکلیئر نہیں ہوتی، دماغ فیل ہونے پہ موت ڈکلیئر ہوتی ہے. اصل دماغ ہے. تو دل و دماغ کا یہ جو ربط ہے تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دل و دماغ پر سیل کر دیا تو وہ جو ہے کچھ سمجھ نہیں سکتے. وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، اور جب تم ان کو دیکھو تو ان کی پرسنالٹیز تمہیں بڑی پلیزنگ دکھے، ویری ویل ڈریسڈ، بڑی اچھی پرسنالٹیز دکھیں ان کی. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، اگر وہ بات کریں تو تم ان کی بات کو کان لگا کر سنو. ایسے امپریسو طریقے سے بات کرتے ہیں. دیکھیے اب جیسا اس سے پہلے بات آئی کہ ایک بھٹکا ہوا باپ اپنے بچے کو لیکچر دیتا کہ دیکھو میاں یہ داڑیاں چھوڑ کے دین میں لگنے سے نہیں بنتا، ہم یہ 4 موٹراں 10 فلیٹاں جو بنائیں کچھ گھسے ہیں، محنت کرے، ہمارا بھی تجربہ ہے، بلکہ دین کے خلاف پوری جو ہے بات کرتا، بچہ کنونس ہو جاتا اس پہ. تو ان کی بات جو رہتی منافقین، مشرکین، کافرین وغیرہ کی، یہ ایسی بات کرتے ہیں کہ آپ اس کے اوپر دھیان دیتے ہیں، سنتے ہیں. کأنہم خشب مسندہ، یہ ایسی ہیں جیسے سوکھی لکڑیاں جو دیوار سے ٹیکا دے کے کھڑا کر دی گئی ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ یہ کافروں پہ ان کا ٹھیکا ہے. دوسرے معنی یہ ہیں کہ ان کو ڈیکوریٹ کیا گیا ہے. یہ سوکھی لکڑیاں اندر سے سوکھی ہیں، انینیمیٹ ہے، بے جان ہیں، لیکن اوپر بہترین کپڑے ان کو پہنا دیے گئے. جیسا شادی میں جو ڈیرا پڑتا ہے تو بمبوؤں کو جو کپڑے لپٹ دیتے ہیں، اس طریقے سے بمبو کی غلاظت نہیں دکھتی اس کی. تو اس طریقے سے ہے. تو مطلب یہ ہے کہ ان کا اندر خالی ہے، بڑا بدنما ہے اندر ان کا، لیکن باہر سے یہ جو ہے بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں، ڈریسنگ میں، بات چیت میں اور رکھ رکھاؤ میں. یحسبون کل صیحۃ علیہم، اور ہر آواز جو اٹھتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان کے خلاف اٹھتی ہے. دیکھیے چور کی داڑھی میں تنکا، حیدرآباد کا مشہور مقولہ ہے کہ وہ چور گٹرا نہیں تھا تو وہ دسترخوان پہ سب داڑھی والے بیٹھے ہوئے تھے، کوئی صاحب بولتے گئے کہ چور کی داڑھی میں تنکا، تو جو چور تھا فوراً اپنی داڑھی میں دیکھ لیا. تو اس طریقے سے منافقین کی یہ بات ہے کہ ہر آواز جو اٹھتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ انہی کے خلاف ہے. ہم العدو فاحذرہم، یہ دشمن ہیں تو ان سے احتیاط کرو. یہ دشمن ہیں تو ان سے جو ہے احتیاط کرو. قاتلہم اللہ انا یوفکون، اللہ تعالیٰ ان کو قتل کرے، برباد تباہ کر دے. یہ کس طرف جو ہے حد سے نکل کے چلے جا رہے ہیں، حق سے پھر کے چلے جا رہے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا يَسْتَغْفِرْ لَكُمْ رَسُولُ اللَّهِ لَوَّوْا رُؤُوسَهُمْ وَرَأَيْتَهُمْ یصدون وہم مستکبرون، اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے بارے میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے گناہوں کی سزا کی معافی مانگے، تو تم ان کو دیکھو گے کہ وہ
سر مٹکاتے ہوئے اور دوسروں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہوئے، خود بھی روکتے ہوئے، یعنی تکبر کرتے ہوئے انجام ہو جاتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ منافقین کی بھی ایک حرکت تکبر کی ہے۔ مجھے جہاں تک یاد ہے سورہ صافات میں جہاں لا الہ الا اللہ آیا ہے اس کے ساتھ لا یستکبرون، تکبر کی بات آئی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ لا الہ الا اللہ کا جو ایگزیکٹ اپوزٹ ہے وہ تکبر ہے۔ یہ بات ہمارے ذہنوں سے نہیں نکل رہی ہے۔ دیکھیے جس کے دل میں تکبر نہیں ہے وہ لا الہ الا اللہ کو مان لیتا، اللہ تعالیٰ کو اتھارٹی مان لیتا۔ جس کے دل میں تکبر ہے انہیں بولتا پھر میری آنا کو کیا ہوا، میں بھی تو ہوں کوئی چیز، میری بھی تو خواہش کی کوئی ویلیو ہے۔ تو یہاں بتانا یہ ہے کہ یہاں اس زندگی میں صرف اللہ تعالیٰ کی اتھارٹی کو مان لو، اس کی خواہش کو مان لو، آخرت میں انشاءاللہ تمہاری خواہش مانے جائے گی۔ تو یہ اپنی خواہش، اپنے تکبر کی وجہ سے جو ہے ایمان نہیں لاتے۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ ان کے لیے برابر ہے آپ ان کے لیے استغفار کیجئے، یعنی ان کے گناہوں کی معافی، ان کے گناہوں کی سزا سے بچاؤ کی دعا مانگیے یا نہ مانگیے، لن یغفر اللہ لہم، اللہ تعالی ہرگز ان کو گناہوں کی سزا سے نہیں بچائے گا۔ دیکھیے کس کی دعا پہ بول رہے ہیں، کس کی دعا پہ بول رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بول رہے ہیں کہ اگر آپ بھی ان منافقین کی مغفرت کے لیے دعا مانگیں گے تو نہیں قبول ہوگی۔ ہم مانگنا تو کدھر کی بات ہے۔ تو یہ بات نوٹ کرنا ہے کہ یہ نفاق، شرک، کفر، گناہ یہ ایسی سنگین چیز ہیں کہ رسولوں کی دعا بھی ان کے معاملے میں جو ہے اس سے وہی ہوا۔ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی وہی بات ہوئی۔ لوط علیہ السلام کی قوم کو جب تباہ کرنے گئے، ابراہیم علیہ السلام بڑے نرم دل تھے، دعا مانگنے لگے تو بولے نہیں، حکم نکل چکا ہے، نہیں مانے۔ قوموں کی تباہی کی رکاوٹ میں دعا نہیں قبول ہوئی۔ تو یہاں یہ منافقین جو ہیں، جو دل میں ایمان نہیں رکھتے اور حرکتیں مسلمانوں کی جیسی کرتے ہیں، ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہرگز ان کی مغفرت کی دعا قبول نہیں کرے گا، اور بے شک اللہ تعالیٰ فاسقین کو، جو حد سے نکلنے والی قوم ہے، اس کو راستہ نہیں دکھاتا، جنت کا راستہ نہیں دکھاتا۔ تب ہم اپنے آپ کو جائزہ لے کہ بھئی ہم حد سے نکلنے والے تو نہیں ہیں۔ اگر ہم حد سے نکلنے والے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہم کو راستہ نہیں بتاتا، جنت کا راستہ نہیں بتاتا۔ اور یہ ایک آدمی کے دیکھنے سے نہیں معلوم ہوتا، ساری قوم کو، کیوں دیکھیں قوم الفاسقین، یہ پلورل کیوں آیا کہ ساری قوم یہ غور کرے کہ کہیں حدود سے تو نہیں نکل گئے ہیں۔ تو اگر ہم پوری مسلم ورلڈ، اسلامک کے کنٹریز کا جائزہ لے تو ہم تو دوسروں سے بہت زیادہ چھوٹ گئے ہیں، اتنا حد سے نکل گئے ہیں۔ تو ایسی قوم کو جنت کا راستہ نہیں بتاتے اللہ تعالیٰ۔ یہ اصول ہے اللہ تعالیٰ کا۔ ہم الذین یقولون لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ حتی ینفضوا، یہی وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں ان پہ مت خرچو یہاں تک کہ وہ وہاں سے چلے جائیں، یعنی مطلب یہ ہے کہ وہ بھوکے مر جائیں۔ انصار جو تھے، جو مدینے میں جو موجود تھے، جو مہاجرین کی مدد کرتے تھے، جو مکے سے مسلمان آئے تھے، اللہ کی راہ میں جو ہے اپنے گھر دار، مال دولت کو چھوڑ کے آئے تھے، ان کی یہ لوگ مدد کرتے تھے، مدینے والے انصار۔ تو ان سے کہتے تھے کہ ان کی مدد مت کرو، یہ مہاجر جو ہیں، تاکہ وہ پریشان ہو کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دے اور وہاں سے چلے جائیں۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن یہ منافق سمجھتے ہی نہیں۔ یہ سمجھتے کہ میری محنت کی کمائی ہے۔ یرزق من یشاء بغیر حساب، جس کو چاہتے ہیں بے حساب دیتے ہیں۔ یضل من یشاء ویہدی من یشاء، ہم جس کو چاہتے ہیں گمراہ چھوڑ دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ہدایت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں حکمت دیتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں ذلت دیتے ہیں۔ اپنے ہاتھ میں دیکھیے، اگر رات میں لیٹ کے پلنگ پہ غور کرے تو اپنے ہاتھ میں کوئی چیز ہی نہیں ہے، جان بھی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، صحت اپنے ہاتھ میں نہیں ہے، بیماری اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ آپ بیمار ہیں، آپ نہیں صحت مند ہونا چاہ رہے ہیں، مگر اللہ تعالیٰ کو اگر منظور ہے صحت دینا تو آپ کو صحت مند کر کے کھڑا کر دیتا ہے۔ حالانکہ آپ مایوسی کے جملے بول چکے ہیں کہ اب نہیں ہوتا، اب نہیں اٹھوں گا میں، اللہ تعالیٰ کو صحت منظور ہے۔
تو یہاں جو ہے یہ بات ہمارے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ جو خزانے ہیں زمین اور آسمان کے، یہ اللہ تعالیٰ کے ہیں، لیکن یہ منافق سمجھتے نہیں۔ اگر ہم بھی نہیں سمجھ رہے تو پھر ہم میں نفاق کی کیفیت ہے۔ درس قرآن کا مطلب یہی ہوتا، اپلائی اٹ ٹو یور سیلف اینڈ ایگزامن یور سیلف۔ یہ آیتیں اپنے آپ پہ لگاؤ اور دیکھو کہ ایسی کیفیت اپنی تو نہیں ہے۔ وہ منافق جائیں جہنم میں، ہم کو کیا کرنے کا ہے؟ خدا نہ خواستہ ایسی کیفیت ہم میں تو نہیں ہے، اس کا جائزہ ہم لے۔ اور پھر یہ بنی مستلق سے ایک جنگ ہوئی تھی، وہاں سے واپسی میں عبداللہ بن ابی جو منافقین کا سردار تھا، ان لوگوں نے یہ بات کہی تھی کہ یقولون لئن رجعنا الی مدینتی لیخرجن الاعز منها الاذل۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ جب ہم مدینے کو واپس آئیں گے تو وہاں سے ہم یقیناً عزت والے ذلیل لوگوں کو باہر کر دیں گے۔ یعنی جو منافقین کا سردار تھا یہ بولتا تھا، یعنی مطلب یہ ہے کہ نعوذ باللہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے وہ ذلیل تھے۔ ایسا جملہ منہ پہ لانے کے لیے جو ہمت نہیں ہوتی، اس قسم کی بات کرتے تھے۔ منافقوں کا یہ معاملہ تھا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وَلِلَّهِ عِزَّتُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور عزت، آنر، طاقت، اقتدار وہ تو اللہ کا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور مومنین کا ہے، لیکن یہ منافقین علم ہی نہیں رکھتے، کیونکہ ان کے دل دماغ ایمان سے خالی ہے۔ یہ ان کو یہ علم ہی نہیں دیا گیا، علم ہی نہیں رکھتے کہ یہ جو ہے عزت جو ہے آنر جس کو بولیں گے آپ، عزت اردو میں ہمارے پاس جیسا بڑی باعزت آدمی ہے، بڑا آنریبل آدمی ہے، اس سینس میں بھی آتا، اور اقتدار کی بھی بات آتی ہے۔ تو اقتدار جو ہے وہ اللہ کے فضل سے ہوا۔ فتح مکہ کے بعد یہ بات ہوئی کہ اقتدار پورا جو ہے اللہ تعالیٰ کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور مومنین کا اقتدار ہو گیا۔ اب دیکھیں یہاں ڈائریکٹلی ہم کو مخاطب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم کو تمہارا مال اور تمہاری اولاد اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے۔ اللہ کا ذکر کیا ہے؟ ڈاکٹر اقبال نے بھی بڑا اچھا اس کو سمجھایا، ٹو کیپ اللہ تعالیٰ ان مائنڈ، اللہ تعالیٰ کو ذہن پہ ہمیشہ رکھنا۔ کل آپ کا ذکر آیا تھا، کل ہم لوگ بیٹھ کے آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ ہمارے ذہن پہ تھے۔ تو دیکھو تمہارا مال اور تمہاری اولاد، اس میں اتنا مصروف مت ہو جاؤ کہ اللہ تعالیٰ ذہن سے نکل جائے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اگر تم ایمان لائے ہو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، ایسا مت کرو۔ اب اس کا طریقہ کیا ہے؟ ایک اللہ کے فضل سے ایک حدیث یاد آ گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابی بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک کوئی صاحب کہیں جا رہے تھے تو کوئی صحابی نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ شخص جو جا رہا ہے، یہ جتنی کوشش دنیا میں کرتا ہے، اگر یہ دین میں کرتا تو جنتی ہو جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر یہ اپنے بچوں کو پالنے کے لیے محنت کر رہا ہے، بھیک مانگنے سے رکنے کے لیے محنت کر رہا ہے، اور اپنے بوڑھے ماں باپ کو کھلانے کے لیے محنت کر رہا ہے، تو یہ جنتی ہے۔ ہاں اگر یہ کمپٹیشن کے لیے محنت کر رہا ہے، لوگوں سے آگے بڑھنے کے لیے، تو پھر دوزخی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ ملازمت ان مقاصد کے لیے بھی عبادت ہے، ذکر اللہ ہے۔ یہ اللہ کو ذہن پہ رکھ کے یہ باتیں منع کی گئی ہیں۔ بھیک نہیں مانگنا ہے، بچوں کو پالنا ہے، بوڑھے ماں باپ کو سپورٹ کرنا ہے، اس کی خاطر اگر کوئی کر رہا ہے تو عبادت کر رہا ہے، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کے ذکر کو ہٹانا نہیں ہے۔ اللہ کا ذکر تو ہمیشہ جو ہے مائنڈ پہ رہنا چاہیے۔ اللہ کو ذہن سے ہٹانے کا مطلب کیا ہے کہ بھئی اب آپ دیکھیں کہ بھئی بچے کو ایڈمیشن نہیں ملتا، 5-5 لاکھ 10-10 لاکھ روپے ہو رہے ہیں، آپ ایسی سیٹ پہ بیٹھے ہیں کہ مزے میں رشوت لے سکتے جھوٹ بول کے، تو آپ رشوت لے رہے ہیں۔ آپ اللہ تعالیٰ کو ذہن سے ہٹا دیے، بچے کو ذہن پہ رکھیں۔ آپ خود ختم ہونے کے بعد کیا ہوگا؟ خاندان والوں کا مال کے لیے جو ہے آپ نے رشوت لی اور وہ رشوت کے پیسے میں جو ہے پوری جائیداد چھوڑ کے چلے گئے آپ۔ تو بول رہے کہ دیکھو مال کی خاطر اور اولاد کی خاطر تم جو ہے اللہ کو اپنے ذہن سے مت ہٹاؤ۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو بھی کوئی ایسا کام کرے گا تو وہی جو ہے نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ اور نقصان اٹھانے والے کون ہوں گے؟ جو دوزخ میں جائیں گے، جنت میں نہیں جائیں گے۔
بھئی آخرت میں سب میں فائدہ اٹھانے والے وہ لوگ ہوں گے جو جنت میں جائیں گے، اور سب میں زیادہ نقصان اٹھانے والے وہ ہوں گے جو دوزخ میں جائیں گے۔ تو لہذا حکم ہو رہا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولُ رَبِّي لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ تو پھر ہم نے جو تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرو۔ دیکھیں سینٹنس بہت کلیئر ہے، فَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اس میں سے جو ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے خرچ۔ تمہارا کچھ ہے ہی نہیں، تمہارا کچھ ہے ہی نہیں، تو پھر اللہ کی دولت کو کس طریقے سے روکے؟ جب اللہ تعالیٰ نے تم کو دولت دی ہے تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق وہ دولت خرچنا چاہیے۔ 2.5% زکوٰۃ ہے، 5% ایگریکلچرل، 10% ایگریکلچرل لینڈ پہ جو ہے خیرات صدقہ دینا ہے آپ کو، مائنز وغیرہ پہ 20% کچھ آ رہا ہے۔ تو اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں، جو قریب کے رشتہ دار ہیں، یتیم ہیں، غریب ہیں، فقیر ہیں، ان کو سب کو دینا ہے، مالدار لوگوں کو ہی دینا ہے۔ تو یہ کس کا مال دینا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا مال دینا ہے، آپ کا مال نہیں ہے۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ بھئی فرض کیجئے میں آپ سے بولا کہ بھئی یہ 10,000 روپے رکھیے اور میں جس کو جتنا بولوں اتنا دے دیجئے۔ ایک فقیر دکھا، میں بولا 2,000 روپے آپ اس کو دے دیجئے۔ اب آپ پلٹ کے پوچھ رہے کہ صاحب فقیر کو 2,000 روپے دینا، تو مجھے کتنا غصہ آئے گا۔ بھئی آپ کا حق ہی کیا ہے؟ یہ مال آپ کا ہے ہی نہیں، یہ میرا مال ہے، میرے احکامات کے مطابق آپ کو خرچ نہ کرنا پڑے گا۔ تو حکم آ رہا کہ یہ یا ایھا الذین آمنوا کی بات آ رہی ہے، اوپر سے جو مخاطب ہو رہے ہیں کہ ہم نے جو تم کو مال دیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے اور وہ کہے کہ اے میرے پالنے والے، اے میرے مالک، تو مجھے ایک قریب کے وقت تک مہلت کیوں نہیں دیتا، موت کو ٹالتا کیوں نہیں؟ اگر تو موت کو ٹال دے تو میں صدقہ کروں، خیرات کروں اور پھر صالحین میں سے ہو جاؤں۔ اب موت آئی تو یاد آیا کہ اتنی رقم پڑی ہے، وہ بھی دوسروں کی پڑی ہوئی ہے، کتنوں کا حق مار کے رکھے ہیں نہیں معلوم، تب بول رہے ہیں کہ جو ہے ہم صدقہ کر دیں گے، خیرات کر دیں گے۔ تو اس سے پہلے تم خرچ کر دو اس کو۔ تو لہٰذا احکامات، جو خرچ کے احکامات ہیں وہ خرچ کرنا ہے، وہ قرآن اور حدیث پڑھ کے دیکھنا پڑے گا کہ کہاں کہاں اور کیسے کیسے خرچ کرنا پڑے گا۔ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجْلُهَا، اور کسی شخص کی جب موت آ جاتی ہے، موت کا وقت آ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس میں تاخیر نہیں کرتے، اس کو پوسٹ پون نہیں کرتے۔ یہ قرآن ہے، یہ اس کو سمجھ لیجیے کہ جب موت کا وقت آ جاتا ہے تو پھر اس کی تاخیر نہیں ہوتی، اس کو پوسٹ پون نہیں کیا جاتا، اس کو ٹالا نہیں جاتا، وقت پہ موت آتی ہے۔ اور یہی بات سورہ بقرہ کی 145 اور 154 آیت میں بات آئی ہے کہ پہلے یہ معلوم ہوا کہ ہر آدمی کے مرنے کا وقت مقرر ہے، پھر اس کے بعد میں معلوم ہوا کہ ہر آدمی کے مرنے کی جگہ مقرر ہے۔ دیکھیں کسی صاحب ہاسپٹل کے لفٹ میں ان کی موت لکھی ہوئی تھی، آپ بھگائے، گاڑی میں ڈال کے لے کے گئے، وہ خیر وہاں گئے تو معلوم ہوا کہ صاحب ہی از ڈیڈ، ڈکلیئرڈ ڈیڈ۔ اب گھر کے لوگ کیسا ہوا، ابھی کیا بولنا صاحب، وہ ذرے میں جو ہے لے کے چلے جاتے تھے، لفٹ میں انتقال ہوا، وہاں لکھی ہوئی تھی موت، اس وقت اور اس مقام پہ جو ہے موت لکھی ہوئی تھی۔ تو یہ بات ہمارے ذہن میں آنا ہے کہ موت کا انتظار نہیں کرنا ہے، موت آنے سے پہلے جو احکامات ہیں ان کی پابندی کرنا ہے۔ واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ تم عمل کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے۔ ہی از ویری ویل دا بیسٹ انفارمڈ، ہر چیز کا جو ہے اللہ تعالیٰ اس کی خبر رکھتا ہے جو بھی تم کرتے ہو۔